بسم اللہ الحمدللہ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ السلام علیکم۔ آج کی بات کی شروعات میں ایک بہت ہی انٹرسٹنگ واقعے کے ساتھ آپ کے ساتھ کرنے والی ہوں کہ جس میں بہت سارے لیسنس ہیں۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ ایک بار پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے کچھ سرداروں کو نصیحت کر رہے تھے، کچھ بتا رہے تھے، ٹھیک ہے۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بات چیت کر رہے تھے تو اسی درمیان، اسی بیچ میں ایک نابینا صحابی، یعنی جو دیکھ نہیں سکتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے کمپینین، وہ آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کا نام ہے حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے آنے پر چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آلریڈی بیزی تھے، سمجھا رہے تھے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھ کر تھوڑا اپنا فیس کا جو ایکسپریشنس ہے وہ چینج کر لیا، یعنی کہ انہیں تھوڑا ناگوار محسوس ہوا، ان پلیزنٹ ایکسپریشنس ان کے چہرے پر آیا، تو اور وہ انہوں نے توجہ نہیں دی، انہوں نے دھیان نہیں دیا، وہ جہاں پہ ان لوگوں کو سمجھا رہے تھے وہیں پہ بزی رہے۔ تو اس چیز کو اللہ رب العزت نے پسند نہیں کیا اور فوراً یہاں پر قرآن کی آیتیں نازل کر دی اور انہیں سمجھایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ آپ ایسا مت کریے، بلکہ آپ ایسا کریے کہ جو خود سے آپ کے پاس سمجھ آیا ہے سمجھنے کے لیے، نصیحت حاصل کرنے کے لیے، آپ اسے سمجھائیے، کیونکہ آپ جنہیں سمجھا رہے ہیں وہ سمجھنا نہیں چاہتے، اور اگر وہ نہیں سمجھیں گے تو آپ کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، آپ کا کام تو صرف پہنچا دینا ہے، اور ہدایت دینا تو اللہ کا ہی کام ہے نا۔ تو اللہ نے یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصلاح کی۔ دیکھیے جو صحابی تھے حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ وہ بھی نابینا تھے تو وہ بھی دیکھ نہیں سکتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی بزی ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ چاہتے تھے کہ کچھ زیادہ اچیو ہو جائے گا، زیادہ اچھا ہو جائے گا، کیونکہ اگر ایک جو سردار ہے وہ صحیح رستے پر آتا ہے اور وہ اگر مانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت کو قبول کرتا ہے تو بہت سے لوگوں کا اس کے ساتھ بھلا ہوگا۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ حاصل کرنے کی کوشش میں اس چیز کو تھوڑا اگنور کر دیا، لیکن چونکہ وہ نبی تھے تو اللہ نے فوراً ان کی پکڑ کی اور انہیں وہیں پہ کریکٹ کیا، ٹھیک ہے۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھیے یہ جو قرآن ہے، یہ جو نصیحت ہے، یہ اللہ کا جو ذکر ہے، یہ بہت بلند ہے، کسی کے ماننے اور نہیں ماننے سے اس کی اونچائی پر، اس کی پاکیزگی پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اب اللہ تعالیٰ آگے میں اس میں بتا رہے ہیں کہ یہ جو ہے، یہ جو لکھے ہوئے جو پیجز ہیں، یہ ورک ہیں، یہ بہت اونچے لکھنے والے، بہت مکرم، بہت عزت والے وہ لکھتے ہیں اسے، اور جو ہے اسے جو لے کر آتے ہیں، جو امبیسڈر ہیں، جسے سفرہ عربی میں کہا گیا ہے، اینجلز کو، فرشتوں کو، وہ بہت مکرم ہیں، وہ بالکل ایز اٹ از امین ہے، جیسا اللہ انہیں دے کر بھیجتے ہیں وہ سیم ٹو سیم نبی کو لا کر پہنچاتے ہیں۔ تو یہ اتنی اونچی کتاب ہے، جس کا جی چاہے اسے مانے اور جس کا جینا چاہے نہ مانے۔ اللہ رب العزت کی ذات میں، اس کی شان میں، اس کی بزرگی میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جیسے کہ ایک بار کی بات ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیا ہوتا ہے کہ تھوڑے ایک قبیلہ والے لوگ آتے ہیں اور وہ کچھ احسان جتاتے ہیں اپنے ایمان لانے کا، اپنے مسلمان ہونے کا۔ تو اس پر سورہ الحجرات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی، یہ لوگ آپ پر اپنے ایمان لانے کا احسان دھرتے ہیں، بلکہ اللہ نے ان پر احسان کیا ہے کہ انہیں ایمان کی دولت سے نوازا، تو یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے انہیں رستہ بتایا۔ تو یہاں پر دیکھیے اس واقعے سے بہت خوبصورت سارے لیسنس ملتے ہیں۔ سب سے پہلا لیسن تو یہ ملتا ہے کہ جنہیں یہ لگتا ہے کہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کتاب کو گڑھ لیا ہے، خود سے لکھا ہے، تو دیکھیے یہاں پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلطی کو ہی پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ آپ ایسا مت کریے، آپ توجہ ان کو مت دیجیے جو نہیں سمجھنا چاہتے، بلکہ جو خود چل کر آپ کے پاس آیا ہے اس کی طرف آپ دھیان دیجیے۔ تو یہاں پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس چیپٹر 80 میں کریکشن کی گئی ہے۔ اسی طرح ایک اور بہت خوبصورت لیسن جو اس چیپٹر سے ملتا ہے کہ اس واقعے سے پورا، کہ چونکہ جو آئے تھے وہ دیکھیے اللہ کی قدرت، ایک نابینا صحابہ تھے، وہ دیکھ نہیں سکتے تھے، لیکن اللہ نے ان کے دل کو روشن کیا تھا۔ جیسے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اور جنہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا رہے تھے وہ دیکھ سکتے تھے بھلے ہی، لیکن انہیں سمجھ بھی نہیں آ رہی تھی آپ کی بات۔ آپ کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھ کر، ساری آیتوں کو سن کر انہیں یقین نہیں آ رہا تھا، لیکن چونکہ جو وہ نابینا تھے لیکن ان کے دل کو اللہ نے ہدایت دے دی تھی۔
اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ دل اندھے ہو جاتے ہیں۔ یہ صحابہ بھلے ہی جو نابینا تھے، دیکھ نہیں سکتے تھے، لیکن اللہ نے ان کے اندر سچ کو پانے کی طلب رکھی، اور یہ جو دیکھ سکتے تھے قریش کے سردار، انہیں جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سامنے سے نصیحت کر رہے تھے پھر بھی انہیں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ آگے اللہ رب العزت اس چیپٹر میں فرماتے ہیں کہ انسان کتنا انکار کرنے والا ہے، کتنا ناشکرا ہے۔ اسے دیکھنا چاہیے کہ اپنا وجود کہ وہ کاہے سے بنا ہے، وہ کیسے بنا ہے۔ وہ ایک ٹپکائی ہوئی بوند، a drop of sperm۔ اس کے بعد اللہ نے اسے سٹیپ بائی سٹیپ بنایا اور پھر اس کی تقدیر مقرر کی۔ یعنی اللہ رب العزت جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تبھی کچھ موٹی موٹی باتیں اپنی بہت براڈ علم کے بنا پر لکھ دیتے ہیں، جیسے کہ وہ اس کا رزق کتنا ہوگا، اسے موت کہاں آئے گی، اس کی زندگی کتنی ہوگی۔ کچھ چیزیں اللہ اس کے ماں کے پیٹ میں جب وہ 4 مہینے کا حمل ہوتا ہے تبھی لکھ دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اس کا رستہ آسان کیا۔ اس کے دیکھیے ماں کے پیٹ سے دنیا میں باہر آنے کا بھی رستہ اللہ آسان کرتے ہیں۔ دیکھیے اللہ رب العزت انسان کے آنے کا رستہ اس طرح آسان کرتے ہیں کہ چاہے ماں جو ہے وہ گاؤں میں رہنے والی ہو یا بہت ہائی ٹیکنالوجی سے بھرے شہر میں، لیکن اللہ جب وقت مقرر کرتے ہیں تو اس کے دنیا میں آنے کا رستہ آسان کرتے ہیں۔ اسی طرح اس دنیا میں اس کے لیے ایک صحیح ماحول ہو، اس کے لیے اللہ نے پوری کائنات کی ہر چیز کو انسان کے لیے لگا کے رکھا ہے کام پہ۔ جیسے دیکھیے سن ہے تو اس کی ریز کئی ریز ڈینجرس ہے ہمارے لیے، لیکن اللہ نے آسمان پر ایک پروٹیکٹیو شیلڈ لگا کے رکھا ہے، تو اس کے جو ہارمفل ریز ہیں وہ ہمیں نقصان نہیں پہنچاتے۔ اگر یہ شیلڈ نہ ہو تو کیا ہو، ہماری زمین بچے گی؟ نہیں بچے گی، ختم ہو جائے گی۔ اللہ نے ہر چیز کو ہمارے لیے کیا کیا اللہ نے کیا ہے، اس کی موٹی مثال اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ کم سے کم وہ اپنے کھانے کے پلیٹ پہ ہی نظر کر لے، کھانے کو ہی دیکھ لے کہ آخر اس کا کھانا ہے وہ کہاں سے آتا ہے۔ اگر اللہ رب العزت بارش کو روک دیں اور بارش نہ ہو تو بتائیے اناج کہاں سے اگے گا، دنیا کی ساری فیکٹری چل پائیں گے کیا؟ اللہ تعالیٰ موسلادھار بارش برساتے ہیں، پھر اس بارش سے زمین کو پھاڑتے ہیں اور پھر دیکھیے زمین کا واٹر لیول بنتا ہے، اور اللہ تعالیٰ طرح طرح کے اناج، پھل، سبزی، ترکاری، زیتون، انگور، کھجور سب کچھ اگاتے ہیں۔ کس کے لیے؟ ہمارے لیے، تاکہ ہمیں زندگی میں سکون ملے، ہماری زندگی جو ہے راحت کے ساتھ کٹ پائے، اللہ نے ہماری زندگی سروائیو ہو، ہم زندہ رہ سکیں، اس لیے اللہ نے یہ پورا نظام رکھا ہے۔ اگر اللہ بارش نہ کرائے تو کون ہے جو بارش برسا دے؟ اگر اللہ تعالیٰ روک لے بارش کو تو پھر کیسے بارش ہو، اور کیسے پوری زمین کی پروڈکشن اور پوری انڈسٹریز جو اسی پہ ڈیپینڈ کرتی ہے وہ کیسے چلے گی؟ تو اللہ انسان کو وہی بتاتے ہیں کہ میں نے تمہارے لیے دنیا میں آنے کا اور یہاں رہنے کا سب رستہ آسان کیا، اور ساتھ ہی جب میرا وقت پورا ہوگا اللہ کا تو وہ تمہیں اس دنیا سے جو ہے تمہارا جب لائف اسپین ختم ہو جائے گا تو تمہیں قبر میں پہنچا دے گا، اور پھر جب چاہے گا دوبارہ اٹھا کر کھڑا کر دے گا۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ جب کان پھاڑ دینے والی آواز آئے گی، بہرا کر دینے والی آواز، یعنی جب قیامت آئے گی تو وہ دن اتنا سخت ہوگا کہ بھائی بھائی سے بھاگے گا، انسان اپنے ماں باپ سے بھاگے گا، وہ جسے دنیا میں اپنی خاص رشتہ اپنے بیٹا سے بھاگے گا۔ یعنی دنیا میں سوچئے اتنی شدید محبت ماں باپ اپنے بچے سے کرتے ہیں، لیکن وہ قیامت کا عالم ایسا ہوگا کہ نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کسی کو کسی کا ہوش نہ ہوگا، سب کو اپنی پڑی ہوگی کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ لیکن اس دن بھی کچھ چہرے ایسے ہوں گے نا جو حشاش بشاش اور خوش ہوں گے، بالکل سیٹسفائیڈ ہوں گے، بالکل مطمئن ہوں گے، کیونکہ انہیں پتہ ہوگا کہ انہوں نے کیسے عمل دنیا میں کیے ہیں، اسی لیے ان کے دل میں اطمینان ہوگا کہ آج ان کے ساتھ اچھا ہی سلوک کیا جائے گا۔ جیسے دوستوں آپ اسٹوڈنٹ کو دیکھیے، جو اسٹوڈنٹ جن کا جو بہت اچھا ایگزام لکھتے ہیں تو رزلٹ والے دن وہ بہت سیٹسفائیڈ سے رہتے ہیں، انہیں تسلی رہتی ہے کہ ہاں میرا اچھا ہی ہوگا، چلو 99% نہیں آئے گا لیکن 92% میں تو بالکل داغ نہیں ہے، آئے گا۔ تو اسی طرح جو لوگ دنیا کی پوری زندگی ایک اللہ کی اللہ کی عبادت میں، اللہ کے
مطلب بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہیں اور اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں، ڈر کرتے ہیں، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتے، کسی کا نقصان نہیں کرتے، سب کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں اور اللہ رب العزت کے طریقے پر عمل کرتے ہیں، تو اس دن اللہ ان کو اپنے امن کے سائے میں رکھے گا، ان کے دلوں پر سکینت نازل فرمائے گا، انہیں سکون حاصل ہوگا۔ اور وہ لوگ جو انکار کرنے والے لوگ ہوں گے، جو اللہ رب العزت کی آیتوں کا انکار کرنے والے، جھٹلانے والے لوگ ہوں گے، حق کا انکار کرنے والے لوگ ہوں گے، ان کے چہرے اس دن اندھیرے ہوں گے، بالکل ڈارکنس چھائی ہوگی ان کے چہرے پر، یہی انکار کرنے والے لوگ ہوں گے۔ دیکھیے اللہ رب العزت نے قرآن میں طرح طرح کی مثالیں دے کر انسانوں کو سمجھایا ہے، اس کا کبھی کھانا دکھایا، کبھی اس کی اپنی بدن کی بناوٹ دکھائی، کبھی اس کے ماں کے پیٹ میں بننے کا مرحلہ بتایا، کبھی اس پورے کائنات پہ غور کرنے کو کہا۔ قرآن ہمیں بہت بار یہ اپیل کرتا ہے کہ آپ کائنات کی ہر چیز پر غور کریے، انسان کو دیکھنا چاہیے کائنات کی ہر شے اور اس کے طریقوں پر غور کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو فری ولز دیا ہے، دونوں راستے دکھائے ہیں، اور قرآن میں اللہ نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ دین اسلام میں کوئی زبردستی نہیں ہے، یہ انسان کی چوائس ہے کہ کوئی ایکسیپٹ کرے یا نہ کرے، یہ اس کی اپنی خوشی اور اپنی چاہت پہ نربھر کرتا ہے۔ اللہ رب العزت راستہ دکھانے والے ہیں اور صحیح راہ بتانے والے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ دن جب قیامت کا دن ہوگا، سختی کا دن ہوگا، تو اللہ ہمیں اپنے امن کے سائے میں رکھے اور ہم پر اپنی طرف سے رحمت اور سکون نازل فرمائے۔ دوستو، یہ دنیا کی زندگی چند روزہ زندگی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے مطابق یہ دنیا اور مرنے کے بعد کی زندگی آخرت کی مثال کمپیئر اس طرح ہے کہ آپ اگر اپنی انگلی کو سمندر میں ڈپ کریں تو آپ کی انگلی پر کتنا پانی لگے گا، اتنا ہی پانی دنیا ہے اور وہ سمندر آخرت ہے۔ لیکن دنیا کی اہمیت بس اس طرح بہت زیادہ ہے کہ یہ دنیا جو ہے وہ آخرت کی کھیتی ہے۔ آپ یہاں جیسا بیج بوئیں گے وہاں ویسی کاٹیں گے۔ ہر انسان کو اس کے کیے کا پورا بدلہ ملنا ہے۔ جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر بھی بدی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنا سیدھا اور سچا راستہ بتائے اور ہم پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ بس اسی بات کے ساتھ میں آج کے اس مطالعے کو ختم کروں گی۔ ابھی میں نے آپ کو جو سنایا وہ ہے سورہ عبسہ چیپٹر نمبر 80، اور اس میں 42 آیتیں تھیں، اور یہ مکہ کے شروع کے دور میں یہ چیپٹر نازل ہوا تھا۔ آپ اسے عربی اور اردو میں اچھے سے ابھی میں آپ کو پڑھ کر سنا رہی ہوں، آپ اسے سن لیے اور دیکھیے۔ چونکہ میں عربی کے ساتھ ساتھ میں اپنی ایکسپلینیشن کو نہیں رکھنا چاہتی تھی، کیونکہ جو قرآن کا ٹیسٹ ہے وہ بہت کم ہو جائے گا۔ وہ ڈائریکٹ اللہ کے الفاظ کو اگر آپ ڈائریکٹ سنیں گے تو اس کی خوبصورتی بہت الگ ہے۔ تو آئیے اب ہم سنتے ہیں سورہ عبسہ وتھ اردو ٹرانسلیشن۔ صدق اللہ العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کی پناہ چاہتی ہوں شیطان مردود سے، اور شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت ہی رحم فرمانے والا ہے۔ عبس وتولی، ماتھے پر بل پڑ گئے اور توجہ نہ فرمائی۔ ان جاءہ الاعمی، کہ جب ایک اندھا ان کے پاس آیا۔ وما یدریک لعلہ یزکی، تمہیں کیا خبر کہ شاید وہ سدھر جائے۔ او یذکر فتنفعہ الذکریٰ، یا نصیحت پر دھیان دے اور نصیحت کرنا اس کے لیے فائدہ مند ہو۔ اما من استغنی، جو شخص بے پرواہی برتتا ہے۔ فانت لہ تصدی، تم اس کی طرف تو توجہ کرتے ہو۔ وما علیک الا یزکی، حالانکہ اگر وہ نہ سدھرے تو تم پر اس کی کیا ذمہ داری ہے۔ واما من جاءک یسعی، اور جو خود تمہارے پاس دوڑا آتا ہے۔ وہو یخشی، اور جو ڈرتا بھی ہے۔
فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّا، تو تم اس سے بے رخی برتتے ہو. كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ، ہرگز نہیں، بے شک یہ تو ایک نصیحت نامہ ہے. فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ، جس کا جی چاہے یاد کر لے. فی صحف مکرمہ، قابل ادب ورقوں میں ہے. مرفوعۃ مطہرہ، اونچے مرتبہ ہیں، پاکیزہ ہیں. ہائیلی اسٹیمڈ، پیوریفائڈ. بِأَیْدِی سَفَرَہ، رتبے والے ہاتھ اسے لکھتے ہیں. کرام بررہ، جو عزت والے ہیں اور نیک ہیں. قُتِلَ الْإِنسَانُ مَا أَکْفَرَہ، لعنت ہو انسان پر کہ کیسا سخت انکار کرنے والا ہے یہ. مِنْ أَیِّ شَیْءٍ خَلَقَہ، کس چیز سے اللہ نے اسے پیدا کیا. مِن نُطْفَةٍ خَلَقَہُ فَقَدَّرَہ، نطفہ کی ایک بوند سے، a drop of sperm، اللہ نے اسے پیدا کیا ہے، پھر اس کی تقدیر مقرر کی ہے. ثُمَّ السَّبِیلَ یَسَّرَہ، پھر راستہ اس نے آسان کیا. ثُمَّ أَمَاتَہُ فَأَقْبَرَہ، پھر اسے موت دی اور قبر میں پہنچایا. ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنشَرَہ، پھر جب چاہے وہ اسے دوبارہ اٹھا کھڑا کرے. كَلَّا لَمَّا يَقْضِ مَا أَمَرَہ، اس نے اللہ کے حکم کی تعمیل نہیں کی جبکہ اسے ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے تھا. فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، انسان کو چاہیے کہ اپنے کھانے پر نظر ڈالے. أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، کہ ہم نے پانی برسایا موسلا دھار. ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا، پھر ہم نے زمین کو چیر کر پھاڑ ڈالا. فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا، پھر ہم نے زمین سے اناج اگایا. وَعِنَبًا وَقَضْبًا، انگور اور ہر طرح کی سبزی ترکاری اگا دی. وَزَیْتُونًا وَنَخْلًا، زیتون اور کھجور. وَحَدَائِقَ غُلْبًا، گھنی گھنی باغ. وَفَاکِہَةً وَحَبًّا، ہر قسم کے میوے اور گھاس چارہ بھی. مَتَاعًا لَکُمْ وَلِأَنْعَامِکُمْ، تمہارے گزر بسر کا سامان اور تمہارے چارپائی جانوروں کا بھی. فَإِذَا جَاءَتِ السَّاقَةُ، پھر جب کان پھاڑ ڈالنے والی، بہرا کر دینے والی قیامت برپا ہوگی. یوم یفر المرء من اخیہ، تو اس دن بھائی اپنے بھائی کو چھوڑ کر بھاگنے لگے گا. وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، اور اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر بھاگے گا. وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، اور اپنے بیوی اور بیٹوں کو بھی چھوڑ کر وہ بھاگے گا. لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، ہر آدمی کو اس دن اپنی ہی پڑی ہوگی کہ دوسرے کے کام کی اس کو کچھ بھی پرواہ نہ ہوگی. وجوہ یومئذ مسفرہ، بہت سے چہرے اس روز چمک رہے ہوں گے. ضاحکۃ مستبشرہ، خوشخبری پا کر مسکراتے ہوں گے. ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ، اور کتنے چہروں پر اس دن مٹی پڑی ہوگی. ترہقھا قترہ، ڈھانکے گی ان کو اندھیرا، ڈارکنیس، ڈسٹی. اولئک ھم الکفرۃ الفجرہ، یہ لوگ کفار ہوں گے، بدکار ہوں گے. صدق اللہ العظیم.